عزیزان محترم، ادائے امام مظلوم کربلا کی الوداعی مجلس ہے۔ ہم یہ عزاداری کو الوداع کر رہے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن 68 دن امام حسین ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں مہمان تھے۔ آج کے بعد یہ ویرانگی، یہ سناٹا اور یہ ساری کیفیت خود ہمیں محسوس کرائے گی کہ حسین کیا تھے اور حسین ہمارے مہمان تھے۔ عزاداری آپ نے کیا، غم منایا، پرسا دیا۔ آج عزاداری کا آخری دن اس اعتبار سے بھی ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ آخری امام یتیم ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں پردہ غیب میں رہ کے زندگی دی ہے۔ 11 امام شہید ہوئے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بقا اور حیات، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم آباد و شایاد ہیں۔ امام زمان کی زیارت کا ایک جملہ ہے، عین الحیات۔ امام زمان زندہ ہی نہیں ہیں، امام مکمل عین حیات ہیں، یعنی جن جن چیزوں کی زندگی ہے وہ امام زمان کی وجہ سے زندگی ہے۔ لہذا جب ساری کائنات اپنے اسی نظام پہ چل رہی ہو تو سب سے پہلے اس وارث کائنات کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے کل کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ آج یہ سکون اور اطمینان اور اطمینان قلب جو کچھ بھی ہے میرے امام کی وجہ سے۔ ہماری لطف و عنایات اور مہربانیاں دنیا کے سامنے ہے کہ ہم عزاداری، مجلس حسین، گریہ، ماتم، یہ ساری کائنات کو سنا کے ہر فرد سے مشکلات، مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ حسین انسانیت کے علمدار ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی محبت کی شرط ہے مومن ہونا، اور حسین کی محبت کے لیے ہے شرط انسان کا انسان ہونا۔ انسانیت اگر پیدا ہو جائے تو ساری کائنات حسین کی ہو جائے گی۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہے، پرسا دینے آپ تشریف فرما ہیں، لیکن یہاں چھوٹے سے بھی عمل پہ بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، آپ کا فرش پہ آنا، ایک آنسو نذرانہ پیش کر دینا، ایک واہ پیش کر دینا، پوری زندگی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں یہیں سے بات شروع کر دوں 2 جملے میں کہ ادھر سے جو ملتا ہے اس کا حساب کائنات میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں حر کو علیہ السلام بنا کے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کہ آواز دیا میرے در کا سہارا۔ بیٹھنا ہو تو ایک جگہ بیٹھ جاؤ، نہیں چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نہیں، ایسے صلوات پڑھیں گے تو الوداعی مجلس کیسے ہوگی؟ صلی علی محمد۔ کل رات کی مجلس میں نے گزارش کیا تھا، یہ گرمی، یہ طوفان، یہ حوادثات، یہ لشکر، جاہ و حشم، ظلم و ستم ہماری عزاداری میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے۔ کتنی دھوپ ہو، کتنی گرمی ہو، اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس پر رونے کے لیے آئے ہیں جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہا۔ تھوڑی سی گرمی کا ہم احساس کریں گے، دھوپ کے، مولا ہم آپ کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس راستے میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ جو فرش کا مزہ لینا چاہتے ہیں، آخری دن کا فرش ہے، لہذا اس پر آ کے اپنے آپ کو ٹچ کر کے بیٹھا کے سیدہ کی دعاؤں کا ذریعہ بن جائیے
پھر آباد و شاد رہیں گے، اگلے سال پھر فرش عزائے حسین ملے گی۔ نہیں آپ بولنے لگیں گے میرے عزیزو، انشاءاللہ بڑی جلدی دھوپ چلی جائے گی، تھوڑی دیر ہمارا امتحان ہوتا، زیادہ دیر امتحان نہیں ہوتا ہے۔ مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے، توجہ کریے گا کہ اس راہ میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل کیا جائے بہت کچھ ملا کرتا ہے، اور اسی لیے ان لوگوں نے تھوڑے کام کر کے کائنات کو سجا لیا ہے۔ توجہ کریے گا، پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم صلوات اتنی ہو کہ آپ کے صلوات کی آواز آپ کے کانوں تک جائے۔ کان دل کا دروازہ ہے۔ صلی اللہ۔ دو مثالیں دینی ہے اور بات تمام کر دیں میرے عزیزو۔ پیغمبر مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئے، مسکراتے ہوئے آئے۔ مولا کائنات نے آواز دیا، یا رسول اللہ آج بڑے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے نظر آ رہے۔ کہا علی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں آپ کے گھر میں آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور آ کے آواز دیتے ہیں میں نے علی کے شیعہ کو بخش دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ علی کے شیعوں کو بخش دیا، علی کے چاہنے والوں کو بخش دیا، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے گناہگار ہوں۔ اب ہمارے پاس حساب نہیں ہے کہ فلاں بخشے جائیں گے فلاں نہیں بخشے جائیں گے۔ ولایت علی اگر آ گئی، محبت علی آ گئی، تو اس کا تھرمامیٹر ہمارے پاس نہیں ہے، یہ عطا الہی بھی ہے، عطا مولا بھی ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، ہاں درجات میں چھوٹا بڑا رتبہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا اگر سلمان ایک رتبہ آگے بڑھے ہیں ابو ذر سے تو اس کا مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو دشمن ہے۔ ہاں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، وہ کیا محبت کریں گے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس ترازو نہیں ہے کسی کے ایمان کو جانچنے کا۔ یہ تو فرش حسین ہے، پیغمبر نے آواز دیا جو حسین سے محبت کرے وہ جنتی، جو حسین کے محبوں سے بھی محبت کرے وہ بھی جنتی۔ کم از کم ہم اس اعتبار سے آپس میں اتحاد کر لیں، متحد ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ حسین کے دوست کا دوست ہے۔ نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، آج صرف بولنے آئے ہیں آپ، خاموش نہیں آنے ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتے والے کچھ لکھیں، تھوڑا مصروف رہیں، باقی دن تو یہ لکھنے والے بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑی دیر فرش عزائے حسین پہ انہیں مصروف کر دیجئے، بولیں گے تاکہ پہچانے جائیں گے، زبان کھولیں گے یہ لکھیں گے، ہر آدمی عبادت میں شریک ہو جائے۔ یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں آ رہا تھا، جبریل نے آواز دیا کہ میں نے علی کو شیعہ کو بخش دیا، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے عاصی اور گناہگار کیوں نہ ہو۔ بشارت المصطفیٰ کتاب میں ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ جیسے ہی آپ نے تو خاموشی کے ساتھ سن لیا، پہلی لبیک جناب سیدہ کی طرف سے ہوئی، آواز دیا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں علی کے شیعوں کو اپنی آدھی زندگی کی نیکی دیتی ہوں۔ چلو پہلے خود سن لو پھر دوسرے کو سنانا میرے عزیزو، میں بار بار کہہ رہا ہوں موبائل سے جو ریکارڈ کر رہے ہیں پہلے خود سنیں۔ غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا پہلے تم اچھی طرح سن لو پھر بعد والوں کو سنانا۔ نہیں بول پا رہے میرے عزیزو، ہاں پہلے خود اچھی طرح سن لو۔ ہاں یقیناً دوسروں تک پہنچاتے ہیں دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر مجلس پر شہزا پہ بیٹھے تو ہم بھی سن لیں۔ پہلا گفٹ، پہلا تحفہ خاتون جنت کا کہ یا علی آپ کے شیعوں کو میں زندگی کی آدھی نیکی دیتا ہوں۔ نہیں بالکل پتھر کی طرح نہ بیٹھے رہیے گا میرے عزیزو، یہ وہ ذکر ہے جہاں پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، امام حسن مجتبیٰ نے آواز دیا بابا گواہ رہنا میں آپ کے شیعوں کو اپنی زندگی کی آدھی نیکی دیتا ہوں۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، سیدہ جن کی ایک تسبیح میں یا سید یا فاطمہ تو اغثنی کائنات کی ساری عقدہ کشائی ہے۔ دہن سب کے خالی ہے نا، جو بولنے کے لیے مجلس میں آئے تو اس کے لیے دہن بھی صاف ہو، ذہن بھی پاک ہو، فکر پاس ہو، تب وہ ذکر آل محمد میں بول پائے گا۔ ہاں نہیں آج بولنے کا دن ہے، سر ہلانے کا نہیں ہے۔
تو میرے عزیزو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اندازہ لگائیے اور اپنے اوپر ناز کریے گا۔ میں نے کہا نا دروازہ چھوڑ دیجئے تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں، اور جب لوگ آتے رہیں گے تو میری جو ہے تقریر میں رکاوٹ ہوگی، اور مجھے ٹائم دیا گیا اسی ٹائم پہ مجھے اترنا ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جتنی دیر ہوگی مجلس آپ 5 سن چکے ہیں اس دن میں، صرف مصائب کے جملے۔ امام حسن مجتبیٰ نے آواز دیا، میری آدھی زندگی کی نیکی میرے بابا کے چاہنے والے کو میں دیتا ہوں، رسول گواہ رہنا۔ پھر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، آواز نانا گواہ رہنا، میں اپنے بابا کے چاہنے والوں کو اپنی زندگی کی آدھی نیکی دیتا ہوں، جس کا ایک سجدہ اسلام کی بقا ہو جائے، توجہ کریے گا، اس کی زندگی کی آدھی نیکی۔ نہیں توجہ کی ہے میرے عزیز۔ پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ گواہ رہنا، میں اپنے شیعوں کو اپنی زندگی کی آدھی نیکی دیتا ہوں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہو۔ جو بولنے آئے میرے عزیزو، اس کے آدھی زندگی کی نیکی۔ پیغمبر نے آواز دیا، میں بھی تو سخی ہوں، علی گواہ رہنا، میں اپنی آدھی زندگی علی کے شیعوں کو دیتا ہوں۔ فوراً جبریل آئے، آواز دیا، اللہ کہتا سخاوت میں نے پیدا کی ہے، جب تم لوگ اتنے سخی ہو تو اللہ آواز دیتا ہے علی کے چاہنے والے کو میں نے بخش دیا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ عاصی ہو۔ نہیں، جہاں تک مجھے لانا تھا میرے عزیزو توجہ کریے گا، سب بولنے لگے، بات تمام کر دیا، بس جلدی جلدی متوجہ ہو جاؤ۔ آدھی آدھی زندگیوں کی نیکیاں کس کو دیا؟ علی کے چاہنے والوں کو۔ آدھی زندگی سمجھ میں آنا ہے نا؟ نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، ان 5 ہستیوں کی آدھی زندگی کی نیکی سمجھنا ہے تو ایک ہی لفظ میں معراج ہوگی۔ میں نے کہا نا یہاں چھوٹے پہ بڑا اجر ملتا ہے۔ محشر کا میدان ہے، ایک شخص کا حساب و کتاب ہونے لگا، اس کے نامہ عمل کی اچھائیاں اوپر ہو گئی، کم ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئیں، اب وہ پھنس گیا۔ کیا ہوا؟ دھوپ اثر کر رہا ہے یا گرمی اثر کر رہی ہے؟ دیکھیں بیٹھنا تو ہے، خاموش بیٹھو گے تو ثواب کم ملے گا، بولو گے تو زبان کے کھولنے کا بھی ثواب۔ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ 77 جگہ بولو تاکہ زبان پاک ہو۔ جب زبان پاک ہو تو سارے عمل پاک ہوں گے۔ زبان دل کا دروازہ ہے، دل میں آپ نے کیا خزانہ رکھا کسی کو نہیں معلوم، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کتنی ولایت، کتنی محبت آپ کے دل میں ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ زبان بتائے گی۔ ہر جگہ خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، یہاں بولنا عبادت ہے۔ یہاں نہیں بولو گے تو بہت سی جگہ پہ نہیں بول پاؤ گے۔ اور باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں تماشائی کے اعتبار سے، مجلس ہو رہی ہے تو تھوڑا سا دعا کرو کہ اللہ تھوڑی دیر ہمیں فرش پہ بیٹھنے کی توفیق دے دے۔ نہیں آمین بھی کہہ رہے ہیں؟ مولا علی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے مولا ایک اکیلے اتنی آواز کے ساتھ نعرہ حیدری لگا رہا ہے، اتنے مل کے اس کے مقابل میں جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ مل کے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ میں دعا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، جس کی عزاداری ہے اس کی ماں آپ کے لیے دعائیں دیں گی، اور دعا دی ہے تو آج ہم زندہ ہیں، توفیق ملی ہے عزاداری کی۔ نہیں توجہ کریے گا، میں بات تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو۔
وہ میزان عمل پہ جب اس کے ترازو پہ تولے گئے تو اس کی اچھائیاں کم ہوئیں، برائیاں زیادہ ہوئیں۔ اللہ نے ایک چانس دیا، آواز دیا کوئی ہے تمہاری ہیلپ کرنے والا، میری طرف توجہ کر کے میرے عزیزو، کوئی ہے تمہاری مدد کر دے، جاؤ اجازت ہے کوئی تمہاری مدد۔ محشر میں کوئی کسی کی مدد کرے گا، اس بز میں کون آتا ہے جانتے ہیں؟ آل محمد آتے ہیں۔ نہیں سنو، میں کوئی سادی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں وہ آتے ہیں، اگر ابھی حدیث کے ساتھ سنی ہے، جناب سیدہ پہنچی تو یہودی کے گھر کے ساری عورتیں جو مردہ تھیں زندہ ہو گئیں، یعنی جہاں وہ آتے ہیں وہ شفا ہوتی ہے، یہاں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے باہر کی بیماری اندر نہ آ جائے، ماسک اس لیے لگایا جاتا ہے کہ باہر کی خرابی، یہاں اشمو آپ نے کہا، آل محمد آپ کی خوشبو سونگتے ہیں۔ ارے بزم آل محمد میں جب خوشبو سونگو گے تو نفس بھی پاک ہوگا، فکر بھی پاک ہوگا، ذہن بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا۔ ارے دیکھیے ماسک لگایا جاتا ہے باہر کی بیماری اندر نہ آ جائے، لیکن اندر کی اچھائیاں باہر تو نکل سکیں، ایسا نہیں کہ اوٹ بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، جو اندر محبت ہے وہ نکل سکے۔ اللہ نے آواز دیا ایک چانس ہے، تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، توجہ کریے گا، جاؤ کسی کو بلا لو۔ محشر میں کوئی انسان اچھائی کی مدد کرے گا؟ وہاں تو درہم و دینار سے چلیں گے نہیں، کہا اچھائیوں کا سودا ہوگا۔ اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ بندہ آواز دیتا ہے، میرے اسٹیٹ والوں سن لو، بس کان کھول کے آخری بات، میرے اسٹیٹ والوں، میرے ملک والوں، میں اس وقت مشکل میں پڑ گیا، کوئی ہے میری مدد کرے؟ پورا شہر آ گیا، پورا ملک آ گیا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں بڑا اچھا تھا، یہ بڑا نیکوکار تھا، اتفاق سے اس کے اعمال کم ہو گئے، اللہ ہم سب اپنے اعمال دے کے اسے بخشوانا چاہتے ہیں۔ سارے اسٹیٹ والے اپنی نیکیاں دے کے اسے بخشوا دیے، اور جب وہ جنت میں گیا تو ایک مرتبہ فخر کرتا ہے، اللہ سارے نبیوں کی جنت تو نے مجھے دے دی۔ میں نے کہا اس سے بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی، ہاں سارے نبیوں کی جنت مجھے دے دی۔ آواز ہے نہیں، یہ اسٹیٹ والوں نے صرف نیکیاں دی ہے، اس کا صلہ جنت ہے، نہیں جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام۔ آواز ہے یہ تو تمہارے ملک والوں نے نیکیاں دی ہے تو پوری جنت ہو گئی، اور ان لوگوں نے ساری نیکیاں دے دی، ایک آدمی کو بخشوا لیا، اور جب پورا اسٹیٹ نہتا ہو گیا، کوئی نہیں اعمال، تو اللہ نے آواز دیا نادے علی، علی کہاں ہو؟ آخری لفظ ہے میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیغمبر کی بقا کا ذریعہ ہے رسول، بستر پہ نہ سوئے ہوتے تو رسول نہ بچتے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی مسلمانوں سن لو، ہم پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ پیغمبر کو کون مانے گا؟ نہیں توجہ کریے گا، کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ پیغمبر کہتے گئے ہم مانتے گئے، نہیں آخری لفظ ہے میرے عزیزو، یہ پیغمبر منواتے گئے ہم مانتے گئے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں نا جنت، پیغمبر نے کہا ہے جنت، ہم نے تو نہیں سمجھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر نے کہا تو ہم نے مانا، پیغمبر نے کہا موسیٰ ہے ہم نے مانا، پیغمبر نے کہا عیسیٰ ہے ہم نے مانا، پیغمبر نے کہا جنت ہے، حساب و کتاب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، پیغمبر کو صادق اور امین سمجھ کے مان لیا۔ تو اس کا مطلب جو پیغمبر چھپا چھپا کے منوا رہے ہیں ساری کائنات مان گئی، جسے سوالات کے مجمع میں بلند ہاں یہ احساس دلائیے گا کہ ہم بھی رسول کو مانتے ہیں۔ توجہ کریے کہ ایک ہی جملہ ہے میرے عزیزو، پھر اللہ نے آواز دی علی کہاں ہو؟ مولا کائنات آئے، آواز دیا کیا پروردگار؟ کہا یہ پورے اسٹیٹ والوں نے اپنی نیکیاں دے دی، ایک آدمی کو بخشوا دیا، اب یہ نہتے ہو گئے، ان کے نام اعمال میں نیکیاں ختم ہو گئی، اب ان کی تم مدد کرو۔ اللہ کیسے؟ کہا جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوئے تھے، نہیں ہے آواز سن لو، جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوئے تھے اس میں سے ایک سانس دے دو،
ارے ایک سانس میں اسٹیٹ بخشا جاتا ہے تو پوری زندگی کی نیکیاں. علی کی ایک سانس کائنات کو بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے. چھوٹے عمل میں اجر و ثواب کتنا ہے. میرے عزیزو ہو جاؤ علی کے. میرا خمسہ چل رہا تھا معیت امام. امام کے ساتھ، امام کے چاہنے والے، امام کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں. سلامت رہیں، میری طرف آمادہ رہیں. میں نے بات تمام کر دی ہے. ہم نے عزاداری نہیں کی ہے. عزادار تو پردہ غیب میں ہے. عزادار تو علی کی بیٹی ہے. توجہ کریے گا. ہم تو سارے عیش و آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر فرش عزا پہ آ کے رو لیتے ہیں، وہ بھی ثواباً. کبھی ان کے حق کے لیے ہم نے گریہ نہیں کیا ہے. چلو فرش عزا پہ چلو. ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو گیا ہے، اس امام کو پرسہ دینے کے لیے کہیں آئے نہیں. میرے عزیزو یہ دن بڑی خاص دن ہے جہاں عزاداری کا اختتام ہے. ہم الوداع کہتے ہیں. میں نے ابھی مجلس پڑھی تھی. الوداع، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کو الوداع نہیں کہتے. میرے عزیزو حسین کو الوداع نہ کہو، عزاداری کو کر سکتے ہو. اس لیے کہ الوداع کا مطلب ہے کسی سے اتنی محبت ہو جائے، جو ڈکشنری معنی ہے، کسی سے اتنی الفت اور محبت ہو جائے جس کے چھوٹنے میں درد ہو، تکلیف ہو اور دوبارہ ملنے کی تڑپ ہو، وہاں الوداع کہتے ہیں. گھر سے بیٹا جا رہا ہے، ماں نے رخصت کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاؤ خدا حافظ. میرے بیٹا ہے، تم سے محبت ہے، تمہاری جدائی مجھے شاق گزر رہی ہے، لیکن جلدی ملنے کی تمنا ہے، یہاں الوداع کہتے ہیں. مولا عزاداری بڑی اچھی لگی تھی، آپ میرے گھر مہمان تھے، میرے گھروں میں رونقیں تھیں. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو. امام بارگاہیں بند تھی تو کیا ہوا؟ حسین نے آواز دیا امام بارگاہ بند ہوگی، مومن کا دل تو نہیں بند ہوگا، مومن کا گھر تو نہیں بند ہوگا. ایسے دنوں میں اتنی مجلسیں بڑھ گئی، خدا کی قسم دنیا کے سب کی عبادتیں رک گئیں، حسین کی مجلسیں بڑھ گئی ہیں. اور شاید اسی مجلسوں سے ہم بچے ہوئے ہیں. نہیں میرے عزیزو، اب پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے. ہم اسی مجلسوں کے توسل سے بچے ہیں. ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں، کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت پہ آپ ناز نہیں کر سکتے، لیکن ایک قطرہ آنسو ہے جس پر ناز کر سکتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کے رومال میں جگہ پا رہے ہیں. آج شرم سے نہ رونا، بالکل آج انتظار بھی نہ کرنا کہ کچھ ذاکر پڑھے تو روئیں. میرے عزیزو 53 اونٹ گئے تھے 11 محرم کو، واپس آئے تو صرف 3 اونٹ. 64 بچے گئے تھے 11 محرم کو اسیر کر کے، واپس آئے تو صرف 6 بچے. رونے کے لیے یہی کافی ہے. اب آپ کے دل پہ چوٹ نہیں لگ رہی تو مجھے نہیں معلوم. اتنے بچے راستے میں گئے کہاں؟ ماں کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے، بچے اونٹ کی پیٹھ سے گرتے تھے، مائیں سنبھال نہیں پاتی تھی. اللہ اکبر، جزاک اللہ. نہ رونا آئے تو ایک مرتبہ آواز گریہ تو بلند کر دو، ہائے حسین. شرم نہ کرو. آج کائنات میں نام حسین لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جو انسان ہوگا وہ سب امام حسین، تمام مخلوق حسین ابن علی کو یاد کرتی ہے. سنو گے عزادارو، آپ ایک جلوس کے لیے آئے ہیں، بڑے سنبھل کے 2-4 کئی سال ہو گیا پڑھتے ہوئے. یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ رات سے جب دل اداس ہوگا نا، حسین کے فرش یاد آئے. نہیں اب شرم سے روئیں نہیں، آوازوں کو دباؤ نہیں. یہ وہ غم ہے جہاں آسمان رویا، زمین روئے، پتھر روئے، جاندار روئے. ابھی آپ اونٹ کی زیارت کریں گے نا، 11 محرم کو جب اسیر کے لیے لایا گیا، ارے میرے عزیزو یہ اونٹ لائے گئے نا، تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، یہ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ کے کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں نہ روئیے، نہ مجھے رلائیے. آپ آواز دیتے ہیں، آپ امام وقت ہیں،
تمہیں بتانا پڑے گا یہ اونٹ کیوں رو رہا ہے، کان میں کیا کہہ رہا ہے۔ آواز دیا، یہ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ کے کان میں کہہ رہا ہے، ارے آہستہ آہستہ قدم رکھنا، تمہاری ننگی پیٹھ پہ اہل حرم سوار ہوں گے، کوئی بچہ گر جائے تو رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ جانوروں کے دلوں میں احساس تھا۔ نہیں میرے عزیزو، مصائب کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جانوروں کے دل میں احساس ہے آل محمد کا، مومن نہ روئے، یہ اس کی قسمت۔ اسی لیے امام کہتے ہیں پاک کھایا کرو، اور جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ فرش ازا پہ آؤ تو پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو کہ مولا کم از کم غم حسین میں رونے کی دولت دے۔ سنو گے عزادارو، میں نے بات کہاں سے شروع کیا تھا؟ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر عزاداری کر لیجئے میرے عزیزو۔ ہاں یقیناً مولا عباس بھی آج عزادار ہوں گے۔ بھئی ایک ہی جملے سارے ہم نے کہنے میرے عزیزو، جس کے دل تک بات پہنچے اس کا چہرہ بتائے گا اس کے دل میں عزاداری ہے، قبر حسین ہے۔ جس سے دل میں جتنی محبت ہوگی اتنا ہی روئے گا۔ کوئی 40 سال کیسے رویا؟ سنو گے عزادارو، جتنے مومنین کھڑے ہیں اور جتنے ماں بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سنو، چھوٹی نیکی پہ اجر کتنا دیتے ہیں حسین۔ میں ایک بات کو شروع کیا تھا، یہیں پہ بات تمام کر رہا ہوں۔ سنو گے عزادارو، ایک عورت ہے اپنی گونگی بیٹی، بہری بیٹی، بول نہ پانے والی، دیکھ نہ پانے والی کو آواز دیا میں کربلا لے کے جانا چاہتی ہوں۔ کتنی عورتیں اپنی بچیوں کو لے کے آئے ہیں ہماری کی زیارت کے لیے۔ ارے میرے عزیز توجہ کر لیجئے گا، شوہر نے منع کیا کہ اس سال کربلا نہ جاؤ، بہت بھیڑ ہے، لیکن بیوی نے ضد کیا۔ میرے عزیزو، جس کے دل کے دروازے کھلے ہیں، بیوی نے ضد کیا، نہیں میری بیٹی بیمار ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، اسے میں کربلا لے کے جاؤں۔ لے کے چلی گئی، کربلا میں تھی۔ میرے عزیزو، آپ اس وقت کربلا میں بیٹھے ہیں، فرش عزا کربلا ہے۔ دھوپ لگے تو کربلا کی گرمی کو احساس کر لینا کہ ہائے اصغر اس جلتی ہوئی ریت پر کیسے لیٹے، ثواب ملے گا۔ نہیں میرے عزیزو، ایسے نہیں، نہ رونا ہے تو آواز گریہ بلند کر دو۔ حسین نے ندبہ مانگا ہے، آواز بلند گریہ کرنا مانگا ہے۔ سنو عزادارو، وہ ماں اپنی بیٹی، گونگی بہری بیٹی کو لے کے مولا عباس کے روضے کے پاس پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کی بیٹی گم ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، دل پہ چوٹ لگے کہ آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ بیٹی گم ہو گئی، یہ مولا عباس کے روضے پر دیکھ کے رونے لگی۔ مولا میرا شوہر منع کر رہا تھا، نہ لے کے جاؤ، میں نے ضد کر کے بیٹی کو آپ کی زیارت کے لیے لایا ہوں۔ اے مولا میری بیٹی کہاں گئی؟ سنو میرے عزیزو، ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ بیٹی اس ماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اماں۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے، آپ جلوس میں آئے ہیں، آواز دیا اماں۔ یہ گھبرائی، میری بیٹی نہ بول پاتی تھی نہ دیکھ پاتی تھی، یہ کیسے مجھے ماں کہہ کے بلایا؟ مڑ کے آواز دیا بیٹی کیا بات ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک خاتون نے مجھے اٹھایا اپنے گھر لے کے گئی۔ اے رونے والوں، اجر و ثواب جناب سیدہ سے لینا۔ بد نصیب ہے جس کے آنکھوں کے آنسو سیدہ کے رومال میں نہ جائے، خالی رومال چلے جائیں۔ آج کوشش کر لو۔ اماں جب میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تو ایک خاتون نے مجھے اٹھایا، کہیں لے کے گئی۔ کہا کہاں لے کے گئی؟ کہا ایک گھر میں لے کے گئی، مجھے ایک بستر پہ بٹھایا، سلایا، آواز دیا میں نے ماں، کہا اماں مجھے پانی چاہیے۔ وہ خاتون پانی لے کے آئی، میں نابینا تھی، میں بول نہیں پاتی تھی، لیکن میری زبان سے نکلا کہ اماں مجھے پانی دیجئے۔ جب انہوں نے پانی دیا تو ماں کہتی ہے کہ تم نے اور کوئی نظر کی؟ آواز دیا ہاں، جب وہ مجھے پانی دے رہی تھی تو کہہ رہی تھی ہائے حسین۔ ارے میرے عزیزو سنو، ہائے حسین، سنو گے؟ کہا اور کچھ احساس کیا؟ ہاں اماں، ایک چیز میں نے اور احساس کیا۔
کا کیا احساس کیا کہ جب وہ اٹھتی تھی اور بیٹھتی تھی اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی اور آواز دیتی تھی. چھوٹے سے اجر پہ ثواب کتنا ہے. بولا عباس کا علم اٹھا رہے ہیں میرے عزیزوں. عباس کون ہے؟ ہماری دیکھیں گے نا، ذوالجناح دیکھیں گے، ایک ہی لفظ ہے. میں نے دیکھا نا کہ کوئی پیاسی آنکھیں ہیں، آخری لفظ ہے میرے عزیزوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نوحے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں رکتا تھا. ارے سنا ہے نا میرے عزیزوں، نوک نیزہ پہ مولا عباس کا سر کیوں نہیں رکتا تھا؟ کہ بیویوں کی بیردائی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے کہ عباس کے بھائیوں کا سر نوک نیزہ پہ کیوں رہا، حسین کا سر کیوں رہا؟ کوئی اور سبب تھا کہ عباس کا سر گھوڑے پہ. میرے عزیزوں علم اٹھائیں گے آپ. آج یہ علم مدینہ پہنچ رہا ہے، ایک ماں ام البنین آ رہی ہے. تھک گئے تو میں نے چھوڑ دیا میرے عزیزوں. کہا مولا کیا سبب ہے کہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا؟ کہ ظالموں نے عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا تھا کہ عباس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. ارے نیزے پہ سوار ہونے کے لائق نہیں تھا، اسی لیے رومال میں باندھا گیا گھوڑے کی گردن میں. لو آ رہی ہماری ایک ذوالجناح بھی گواہ ہے. نہیں میرے عزیزو، ایک ذوالجناح بھی گواہ ہے. آگے آگے علم عباس کا ہے. سنو گے پیاسی آنکھوں والو، دیکھیے جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو حسین غریب نے اپنی کمر پکڑی. کہا الان انکسرا ظہری. کبھی عباس کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف دوڑتے ہیں. کسی نے حمید ابن مسلم نے آواز دیا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، آپ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کبھی خیمے کی طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی عباس کے لاشے کی طرف. کہا میں ڈرتا ہوں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گیا، کہیں ظالم خیمہ زینب کی طرف حملہ نہ کر دے. میں خیموں کی بھی دیکھ رہا ہوں، عباس کو بھی دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. لیکن ہاں ایک ذوالجناح کی بھی آخری لفظ ہے، نہ رونا ہے سر جھکا لو. اس لیے کہ بزم فاطمہ زہرا آتی ہے، امام زمان کو پرسہ دینا ہے. سنو گے عزادارو، یہ بچہ رو رہا ہے، اللہ اتنا گریہ آمادہ کر دے. ذوالجناح نے آواز دی آقا میری پشت پہ سوار تو ہو جائیے، کوشش کریے سوار ہو جائیے، اتنی دور لے کے جاؤں گا آپ تک کوئی حملہ نہیں کرے گا. حسین کتنے زخمی ہیں جانتے ہیں؟ آج امام زمان کا دن ہے، خدا کی قسم آخری لفظ ہے، لیکن ایسے استقبال نہ کرنا جلوس کا. حسین کتنے زخمی ہیں؟ امام زمان کہتے ہیں میرا آقا حسین اتنا زخمی تھا کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کرتی. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ اور اس زمانے کے امام کہتے ہیں میرا آقا حسین اتنا زخمی تھا کہ ایک طرف کی ہوا پار ہو جایا کرتی تھی. ارے بہن بدن میں خالی جگہ ڈھونڈتی تھی جہاں بھائی کو بوسہ دے کے رخصت کر سکتے. میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں. حسین کتنے زخمی تھے؟ چھٹے امام کہتے ہیں ایک تلوار پہ 7 تلوار، ایک نیزے پہ 7 نیزے، ایک پتھر پہ 9 پتھر. حسین کا بدن زخمی. لیکن حسین کتنے زخمی ہیں؟ نہیں میرے عزیز، آخری لفظ ہے خدا آپ کو حسینی بنائے، عزاداروں میں شامل کر دے، آپ کے گھر بار کو آباد و شاد رکھے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. حسین کتنے زخمی ہیں؟ اتنے نہیں کہ ایک طرف کی ہوا پار ہو جایا کرتی ہے. 2 عرب ایک اونٹنی کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے. جب اونٹنی کو دیکھنا نا تھوڑا حسرت کے ساتھ دیکھ لینا، بے کجاوا اونٹوں پہ بیویاں سوار کیسے ہوئی. اسی خالی بے کجاوا اونٹ پہ سکینہ رسیوں سے باندھی گئی تھی. نہیں، یہ سب عزاداری ہے میرے عزیزو. آخری لفظ ہے، میں نے کہا نا 2 عرب لڑتے ہوئے ایک اونٹنی کے بارے میں. ایک کہتا یہ اونٹنی میری ہے رسول، یہ غاصب ہے. دوسرا کہتا میری ہے. جب بڑی دیر بحث ہوئی تو رسول خدا نے آواز دیا اب میں فیصلہ کروں. جو اصل مالک تھا
اس نے کہا یا رسول اللہ ایک فیصلہ میں کر دوں اس کے بعد آپ کریے گا. کہا کیا فیصلہ؟ کہا اس اونٹنی کو ذبح کریے, نہر کریے, اس کا دل نکالیے, اگر اس کے دل میں 2 چھید سوراخ ہو تو یہ اونٹنی میری, اور اگر چھید نہ ہو, زخمی نہ ہو تو پورا گوشت دیں گا اور اونٹنی بھی دوں گا. رسول نے کہا جاؤ نہر کرو. اس کا دل نکالا گیا, اس کے دل میں 2 چھید اور سوراخ تھے. رسول نے اصل مالک کی طرف دیکھ کے آواز دیا تجھے کیسے معلوم کہ اس کا دل زخمی ہے؟ آواز دیا یا رسول اللہ بڑا آسان ہے, اس کے سامنے اس کے 2 بچے مارے گئے تھے. میں نے کہا آپ نے توجہ نہیں کیا, اس کے سامنے اس کے 2 بچے مارے گئے, اس کا دل زخمی ہو گیا. ہائے حسین, کبھی اکبر, کبھی اصغر, کبھی اونا محمد, کبھی قاسم. ارے حسین کا دل کتنا زخمی ہوگا. لو آ گیا جلوس, ہائے ماتم حسین, علم مدینے میں پہنچ رہا ہے. ام البنین بشیر کو تلاش کر رہی ہیں. میرا عباس کا اللهم صل على محمد وآل محمد